دو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حدیث کے صحیح معنی اور مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اس کے بعد ان حدیثوں پر من و عن عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی اچھی بات سنیں اور اس پر پھر عمل کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ اور اچھی بات سن کر اس پر عمل نہ کریں، اچھی بات سن کر اس پر عمل نہ کریں تو یہ بدبختی بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے دو حصے ہیں، دو حصے۔ میں چاہتا ہوں کہ تفصیلاً پہلے حصے کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرے حصے کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی اصل موت کے آنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب اس اصل موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو، اس اصل موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ یہ جو موت ہے نا جی، موت اتنی یقینی چیز ہے، اتنی یقینی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس موت کا انکار کر سکے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے جس مذہب، جس فرقے، جس مسلک، جس جگہ، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جس رنگ اور جس نسل سے اس کا تعلق رکھتا ہو، موت کو وہ مانتا ہے۔ اللہ کا تو انکار کر دے گا، نبی کے بھی انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ اتنی یقینی چیز ہے یہ موت، سمجھ آ رہی نا؟ تو اسی موت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موت کے آنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو۔ اب موت کے آنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے ذہن میں تو سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ موت کے آنے سے پہلے مر کس طرح جائیں۔ موت کے آنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت سے مطلب لکھے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اس پہلے حصے کے۔ ایک مطلب تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام خواہشات اور وہ تمام تقاضے اور وہ تمام ضروریات جو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں درپیش ہوتی ہیں، جو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں درپیش ہوتی ہیں، ان تمام ضروریات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے کے اندر لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے کے اندر لے کر آئیں۔ ظاہر بات ہے جب ہماری خواہشات، ہماری ضروریات ہیں بھئی، ہمارے تمام تر تقاضے شریعت کے دائرے کے اندر آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سوال و جواب کرنے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا، یعنی موت کی تیاری کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
ایک مطلب تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے. دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے نا جی، انسان جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے، جب اس کے اوپر فراوانی آتی ہے، جب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، یا جب اس کی جوانی ہوتی ہے، تو وہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب انسان جوان ہے بھئی، طاقت اس کے جسم کے اندر موجود ہے، جب انسان خوشحال ہے، آپ نے دیکھا کہ جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے ہیں، جن کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے وہ غریب کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کو موت یاد نہیں ہے، ان کو موت یاد نہیں ہے. جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے یہ پیسہ کیا ہے؟ وبال ہے. یہ پیسہ کیا ہے؟ وبال ہے. یہ منصب کیا ہے؟ وبال ہے. یہ عہدہ کیا ہے؟ وبال ہے. کیونکہ موت یاد نہیں ہے. جس کو ہر لمحہ موت یاد آتی ہو وہ کبھی کسی منصب کے اوپر بیٹھ کر غلط فیصلے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے اگلے لمحے مر جانا ہے، اس کو کنفرم ہے، یا پھانسی کا مجرم ہے، اس کو پتہ ہے کہ 2 گھنٹے بعد جناب میرا کھانا بند کر دیا ہے، لوگوں نے، تھانے والوں نے میرا کھانا بند کر دیا، یہ علامت ہے میں نے مر جانا ہے، ایک رات میرے پاس ہے، صبح میں نے مر جانا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا باڈی ری ایکشن کیا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا. ایسا کیوں کرے گا؟ ایسا اس لیے کرے گا کہ اس کو اپنی موت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اپنی موت کیا آ رہی؟ سامنے نظر آ رہی ہے. تو جب انسان عیش و آرام میں ہوتا ہے، فراوانی میں ہوتا ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے بھئی، جیب میں نوٹ ہوتے ہیں، بینک بیلنس بھرا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی نا، تو پھر اس کو موت یاد نہیں آتی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی سرکشی کی طرف جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی موت کو یاد کرو، تاکہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو تمہارے لیے بھی نقصان دے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دے. یہ 2 مطلب جو ہے علماء کرام نے اس کے لکھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اگر ہم دیکھیں 2 نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں انسان کو، ان نعمتوں کی وجہ سے انسان دھوکے میں چلا جاتا ہے. ویسے تو ساری دنیا دھوکا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا کی زندگی کچھ تھوڑے بہت ساز و سامان کا نام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع اگر آپ عربی زبان کو پھرول کر دیکھیں نا جی، پھرول کر، پھرولنا کہتے ہیں نا جی تحقیق کرنے کو، پھرول کر دیکھیں عربی زبان کو، تو متاع اس ٹاکی کو کہتے ہیں جس ٹاکی سے برتن دھویا جاتا ہے. اس پہ پتھر بھی لگا ہوا ہے، اس پہ گوشت کا ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے، اس کے شوربے کا ذائقہ بھی اس میں ہے، ابھی چائے کی پتی بھی لگی ہوئی ہے، برتن دھونے والا صابن بھی اس پہ لگا ہوا ہے، نیچے گرتا ہے تو مٹی بھی اس پہ لگ جاتی ہے. عربی زبان میں متاع اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تشبیہ اس ٹاکی کے ساتھ دی، اور اسی ٹاکی کے پیچھے ہم لگے ہوئے، سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس ٹاکی کے پیچھے. یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان 2 نعمتوں کی وجہ سے عموماً ہم لوگ دھوکے میں چلے جاتے ہیں. نعمتان مبغوض فيها كثير من الناس الصحة والفراغ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں چلے جاتے ہیں. دھوکے میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ دھوکے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، اس لیے اس طرح دھوکے میں جاتے ہیں. یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی. آج میں وزیر اعظم ہوں، میں اترنا چاہتا ہوں؟ نہیں اترنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ بھئی میری یہ وزارت عظمیٰ ہمیشہ رہے، میری یہ وزارت عظمیٰ ہمیشہ رہے، حالانکہ یہ میرا دھوکہ ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ میں اگر پہلوان ہوں، طاقتور ہوں،
ہے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، نہیں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی میری یہ خوراک بھی برقرار رہے، میری یہ جوانی بھی برقرار رہے، میری یہ طاقت بھی برقرار رہے۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں جاتا ہے۔ نمبر 1 الصحہ، صحت، نمبر 2 والفراغ، فراغت، وقت مل جانا۔ یہ دو نعمتیں ہیں، انسان کو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صحت کی نعمت ہے، اگر انسان نے اس صحت سے فائدہ اٹھایا، صحت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ صحت سے فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ نمازیں آپ کی پوری ہوں، اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، نمازیں آپ کی پوری ہوں، رمضان کے روزے پورے ہوں، حقوق العباد پورے ہوں، حقوق اللہ پورے ہوں، بھی اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں، دین کی آبیاری کے لیے کام کریں، اپنا حلال کام کریں، حلال کاروبار، حلال تجارت کریں۔ صحت کے یہ تقاضے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے دوسری نعمت کیا ہے؟ فارغ وقت کا مل جانا۔ ہمارے پاس فارغ وقت ہونا، جو ہم اس فارغ وقت کو موبائل پر لگاتے ہیں، فارغ وقت کو موبائل پر لگاتے ہیں، اور یہ سمجھ کر لگاتے ہیں کہ فلانا کام آ گیا ہے، اس کو ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے۔ جب صحت ہوتی ہے تو نماز بھی اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو صحت مند ہے، تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، اور اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ صحت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے، فراغت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں وہ کام کرنا چاہیے تھا اس وقت میں وہ نہیں کر سکتے، اور بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان ہمیشہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے اور نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ دنیا بھی ایک طرح سے دھوکہ ہے۔ آج دیکھیں نا جی، آج یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح بچے تھے، پتہ ہی نہیں لگا کب جوان ہو گئے، کب شادی شدہ ہو گئے ہیں بھائی، کب بچے ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں لگے گا کب بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہی تو دھوکہ ہے، یہی تو دھوکہ ہے بھائی۔ جب میں درس نظامی میں جانے لگا تو 8 سال کا درس نظامی کا کورس تھا، میں نے سوچا کہ یار یہ 8 سال ہے، 8 سال کون لگائے گا؟ 8 سال پورے، 8 سال لگ بھی گئے، درس نظامی ہو بھی گیا، ہم فارغ ہو بھی گئے، پتہ بھی نہیں لگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، دھوکہ ہے۔ تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے جو ہے نا جی مر جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دھوکے میں چلے جاؤ گے، دھوکے میں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ عقل مند وہ شخص نہیں ہے جو دنیا کے اندر جناب پیسے زیادہ کماتا ہو، ترقی زیادہ کرتا ہو، مالدار زیادہ ہوتا ہو۔ عقل مند ہمیشہ اس شخص کو کہیں گے جو آنے والی پریشانی کو سمجھتا ہو اور اس پریشانی کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرے، اس کو عقل مند کہیں گے۔ اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی پریشانی جو آنے والی ہے وہ موت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی پریشانی موت ہے، موت۔ اس موت کے آنے سے پہلے اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو ہم عقل مند ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عقل مند ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں عقل مند شخص وہ ہے کہ جو موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لے اور موت کی تیاری کر لے، وہ عقل مند شخص ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہارون الرشید کے زمانے میں نا جی، ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب ہارون الرشید کے دربار میں آیا کرتا تھا، اس کا نام بہلول تھا، بہلول، اور بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہارون الرشید نے اپنے جو گارڈز ہوتے ہیں ان کو کہا ہوا تھا کہ بھئی بہلول جب بھی آئے اس کو روکنا نہیں، اس کو ڈائریکٹ میرے دربار پہ آنے دینا ہے، کیونکہ بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اور ہارون الرشید جو تھا نا جی، اس کو بڑا بیوقوف سمجھا کرتا تھا، مجذوب تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہارون الرشید بیٹھا ہوا تھا، بہلول آ گیا، اس کا ایکو تو نہیں کھلا ہوا، بہلول آ گیا، بہلول۔ تو جب بہلول آیا تو ہارون الرشید کے ہاتھ میں نا جی ایک چھڑی تھی، چھڑی،
ہارون الرشید نے وہ چھڑی بہلول کو دی اور بہلول کو دے کر کہا کہ بہلول یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم مجھے سب سے زیادہ بے وقوف لگتے ہو، اور یہ چھڑی تم اس کو دینا جو دنیا میں تم سے بھی زیادہ بے وقوف ہو، یعنی مجھے تو سب سے زیادہ بے وقوف تم لگتے ہو، تمہیں اگر کوئی بے وقوف لگے جو تم سے بھی زیادہ بے وقوف ہو تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ اب جو بہلول تھا نا اس نے چپ کر کے وہ چھڑی پکڑ لی اور چلا گیا۔ کئی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، ہارون الرشید جو ہے نا جی وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر بستر میں پڑ گیا، ڈاکٹر حضرات اس کا علاج کر رہے ہیں، بہلول کو پتہ چلا کہ بھی ہارون الرشید بیمار ہو گیا۔ اب جو بہلول تھا نا جی بہلول دربار میں آیا، ہارون الرشید کے سرانے پر بیٹھا اور سرانے پر بیٹھ کر کہا کہ ہارون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول میں تمہیں کیا بتاؤں کہ سفر درپیش آ گیا ہے۔ سفر درپیش آ گیا کہ مطلب مرنے کا وقت ہو گیا، بہت لمبا سفر درپیش آ گیا ہے۔ پوچھا کتنا لمبا ہے؟ کہنے لگا کہ اتنا لمبا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کتنا لمبا ہے۔ پوچھنے لگا اچھا اتنا لمبا سفر ہے تو اس سفر کی تیاری کیا ہے؟ ہارون نے کہا کہ سفر کی تیاری بھی کوئی نہیں ہے۔ بہلول نے کہا کہ کیسے تیاری نہیں ہو سکتی؟ تم تو بادشاہ ہو، تم تو جب سفر پر جاتے تھے 2 دن کا سفر 3 دن کا سفر جاتے تھے تو تم سے پہلے جناب فوجیں جاتی تھی، راستوں کو کلیئر کرتی تھیں، ہے بھی جس طرح یہاں پر ہمارے MNA MPA گزرتے ہیں تو لوگوں کی جان پر آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اشارے بند ہو جاتے ہیں، لوگ موٹر سائیکلوں میں گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہوا بھائی MNA صاحب نے گزرنا ہے، کیا ہوا بھائی MPA صاحب نے گزرنا ہے، جج نے گزرنا ہے، وزیر اعظم نے گزرنا ہے بھائی۔ تو بہلول نے کہا کہ بھائی تم تو بادشاہ ہو، تم تو جہاں جاتے تھے وہاں تو جناب تمہارے جانے سے کئی دن پہلے فوج جاتی تھی، فوج جا کر تمہارا رستہ کلیئر کرتی تھی، رستہ کلیئر کرنے کے بعد پھر تم جو ہے نا جی وہاں پر جاتے تھے۔ اب یہ کیسا سفر ہے کہ جہاں پر فوج کوئی نہیں ہے، جہاں پر پروٹوکول کوئی نہیں ہے؟ تو اس پر ہارون الرشید مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ بہلول یہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر میں اکیلے ہی جانا پڑتا ہے، یہ موت کا سفر ہے اور اس سفر پر اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ اب یہ جو بہلول تھا نا اس کو موقع ملا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی بادشاہت میں گزار دی ہے بھائی، اور ایک سفر آپ کے سامنے درپیش تھا، آپ نے اس سفر کے لیے تیاری بھی کوئی نہیں کی، اس سفر کے لیے آپ نے تیاری بھی کوئی نہیں کی، اس سفر کے لیے کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے بھائی، اس سفر کے لیے کوئی ہٹو بچو بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اس سفر کے لیے تیاری کوئی نہیں کی اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، تو میں سمجھتا ہوں جو چھڑی تم نے مجھے دی تھی بے وقوف سمجھ کر وہ چھڑی آج میں تمہیں واپس دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مجھے دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ملا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مجھے دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ملا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقل مندی اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے ایک دن اور اس مرنے سے پہلے وہ اس مرنے کی تیاری کرے، اسی کو عقل مند کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اور کامیابی بھی اصل یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے۔ اصل میں کامیاب ہے ہی وہی۔ بھئی دیکھو بھئی ہم مسلمان ہیں، کیوں نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں روزے رکھتے ہیں، کیوں عبادات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسے ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کو کیوں راضی کرنا ہے؟ اللہ کو اس لیے راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمت عطا فرمائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کامیاب تو پھر مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وہی ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ چیز سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کے پاس بینک بیلنس ہو جائے، جس کی اچھی نوکری لگ جائے ہے بھائی، جس کی اچھی بیوی ہو، جس کے اچھے بچے ہوں، وہ کامیاب ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سکسیسفل لائف ہے اس کی۔ یہ دنیا کی کامیابی تو ہو سکتی لیکن آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔
کامیاب ہونے کے لیے نا جی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے چند چیزیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی بتاؤں۔ اس میں سے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اس علم کے اوپر عمل کرو۔ جتنا علم آپ کے پاس ہے اس علم کے اوپر عمل کرو۔ اب چھوٹا موٹا علم تو ہر ایک کے پاس ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ حقوق العباد ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے مال دیا ہے، حج ادا کرنا یہ فرض ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا علم تو سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو جتنا علم جس کے پاس ہے اس علم کے اوپر عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کامیاب ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلی چیز یہ، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، یہ چیزیں سب کو آتی ہیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا اللہ نے علم دیا ہے اس علم کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ ماں باپ کی عزت اور احترام یہ ضروری ہے، سب کو علم ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور فرما برداری ماں باپ کی ہوگی، اس نے سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ سب کو علم ہے کہ نہیں؟ رشوت لینا حرام، رشوت دینا حرام، اتنا تو سب کو علم ہے نا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ جھوٹ بولنا حرام، اتنا تو سب کو علم ہے کہ نہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہے بھائی؟ بے حیائی سے بچنا، بے پردگی سے بچنا یہ ضروری ہے، بے پردگی کرنا یہ حرام ہے، اتنا سب کو علم ہے کہ نہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے نبی، ان مردوں سے کہو اپنے نظریں نیچے رکھیں، ان عورتوں سے کہو اپنے نظریں نیچے رکھیں۔ اتنا تو علم ہم سب کو ہے نا بھائی؟ تو اس علم کے اوپر عمل کرنا یہی کامیابی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ آج مسئلہ یہ ہے نا جی، آج چونکہ جدید دور ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پرانے ذہن کے، ہمارے ماں باپ پرانے ذہن کے، ان کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے گی اور دوستوں کے قریب ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ ماں باپ پرانے ذہن کے، ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری زندگیوں میں برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے۔ اب بڑوں کی تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے ایک عمر گزاری ہے اور اس عمر کے درمیان کئی مرتبہ وہ جناب نیچے گرے ہوں گے، کئی مرتبہ وہ اٹھے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اس نقصان سے ہم نکل سکتے ہیں دوبارہ۔ اس لیے یہ ہے کہ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یا عموماً دیکھا نہیں آپ نے، باہر لکھا ہوتا ہے فیکٹری میں کام کرنے کے لیے ایک کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کاریگر کی ضرورت ہے۔ کاریگر کیوں لکھتے ہیں؟ کاریگر اس لیے لکھتے ہیں کہ کاریگر تجربہ کار ہوتا ہے، اس نے نقصان اٹھایا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کام کو کس طرح کرنا ہے۔ فیکٹری اپنے نقصان کو بچانے کے لیے لیبر بھی کاریگر تلاش کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی بات کی؟ اس لیے کامیابی کے لیے دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کامیابی کے لیے تیسری چیز، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہاں پر ہماری غلط فہمی کیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت صرف پیسہ ہی ہے، نعمت صرف پیسہ ہی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور بھائی پیسے کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے خوبصورت آنکھیں دیں، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ دنیا کی کوئی مشین نہیں بنا سکتی آنکھ۔ اللہ نے بولنے والا زبان دیا، سننے والے کان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے بھائی، دھڑکنے کے لیے دل دیا، طاقتور جسم دیا ہے بھائی، رشتہ داریوں کے ساتھ جناب منسلک کیا، ماں باپ کا خوبصورت رشتہ، بیوی کا خوبصورت رشتہ، بچوں کا خوبصورت رشتہ، عزیز و قارب رشتہ دار اور عزت اللہ تعالی نے دی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ کیسے گن سکتے ہیں؟ سانس کی نعمت کو لے لو، ایک سانس اندر جاتی ہے، ایک سانس باہر جاتی ہے، 24 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ سال میں کتنے ہو گئے؟ اگر 60 سال عمر ہے تو 60 سال میں کتنے ہو گئے؟ ہم سوتے ہیں تب بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم کھیل رہے ہوتے ہیں تب بھی سانس چلتی رہتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم چلاتے نہیں ہیں تب بھی چلتی رہتی ہے۔ یہی تو اللہ کی نعمت ہے بھائی۔ ایک سانس اندر چلے جائے، باہر آنے والی سانس رک جائے، انسان گیا۔ باہر آنے والی سانس باہر نکل آئے، اندر جانے والی سانس رک جائے، تب بھی انسان گیا۔ پورا جسم ایک سانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔ تو کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ جو آپ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اس قابل تھے ہی نہیں کہ آپ ہمیں یہ نعمتیں دیں، لیکن پھر بھی یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں، آپ یقین نہیں کریں گے، ہوا کے اندر کتنے جراثیم ایسے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو وہ ہمارے اندر چلے جاتے ہیں۔ ان جراثیم کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر ایک جراثیم پیدا کیے ہیں، وہ جراثیم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتے ہیں اور ہمیں بیماری سے بچاتے ہیں۔ یہ بوڑھے لوگ کیوں جلدی بیمار ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے لوگ اس لیے جلدی بیمار ہوتے ہیں کہ ان کے جو اندر کے جراثیم ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب نئے طاقتور جراثیم جاتے ہیں نا جی، طاقتور جراثیم جاتے ہیں تو اندر جو انسان کے اپنے جراثیم ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تبھی ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹیکہ لگاتے ہیں۔ اس ٹیکے کے اندر بھی وہی جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے جسموں میں جاتے ہیں، اور ان جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے جسم کے اندر بیماری پھیلائی ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، اور ترقی چاہتے ہیں، تو تیسری چیز کیا ہے کہ جی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ استغفار کریں۔ استغفار یاد رکھیں کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل استغفار ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل استغفار ہے، لیکن مصیبت یہ ہے نا جی، ہم اپنے تمام مسائل بجائے اللہ کے سامنے رکھنے کے بابوں کے سامنے رکھتے ہیں، پیروں کے سامنے رکھتے ہیں، تعویذ والوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہے بھئی، پتہ نہیں کن کن کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی اگر مسلمانی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ بھئی میرا خالق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، تو پھر اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جس کا خالق اللہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلا جائے؟ بھئی میرا بیٹا اگر کوئی چیز ضرورت ہوگی تو مجھ سے کہے گا نا جی، میرے پڑوسی سے کہے گا تو میری غیرت گوارا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ بیٹا میرا ہے، تمام ضروریات میرے ساتھ وابستہ ہیں، مجھے کہے بغیر وہ اگر میرے پڑوسی کو کہے گا تو ظاہر بات ہے مجھے غصہ آئے گا، میں اس کو کہوں گا کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بتاتے ہو، مجھے بتانا چاہیے۔ تو جب ایک باپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی غیرت جوش میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا کے ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا، نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھئی، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پاس جا رہا ہے، اپنی خواہشات لے کر، اپنی ضروریات لے کر اور اپنی مشکلات لے کر، لہٰذا اللہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل استغفار ہے۔ ہاں استغفار۔ دیکھو بھائی، امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل کا، اسی استغفار کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک جگہ پر شام ہو گئی، کسی مسجد میں گئے، مسجد میں جا کر بستر ڈال کر ابھی سوئے ہی تھے کہ مسجد کا مؤذن آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون سوئے ہوئے ہو؟
مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا بوریہ بستر گول کیا اور اس کے کندھے پہ رکھ کے باہر نکال دیا. اس کو کیا پتا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے. بوریہ بستر اس کے کندھے پہ رکھا اور اس کو باہر نکال دیا. امام احمد بن حنبل جناب مسجد کے کسی کونے خدرے میں آ کر دوبارہ لیٹنے کا ارادہ کر رہے تھے تو سامنے کہیں دکان تھی. دکاندار آیا, اس نے دیکھا کہ بھئی مسافر ہے, مسجد میں سونے نہیں دے رہا. مؤذن صاحب کیوں نہ میں آج دکان میں ساری رات, دکان کھلی ہوئی ہے, اس کو اپنے دکان میں سلا دوں. امام احمد بن حنبل کو لے کر دکان میں آ گیا اور کہا کہ حضرت میں تو ساری رات آج دکان میں بیٹھنے کا ارادہ ہے تو تم میری دکان میں سو جاؤ. انہوں نے کہا جی بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. امام احمد بن حنبل نے بستر بچھایا اور سو گئے. جب وہ سونے لگے تو یہ جو دکاندار تھے نا, اس نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ذکر شروع کر دیا. اب تھوڑی دیر تک تو امام احمد بن حنبل اس کو سنتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں تو صحیح, آپ یہ استغفار کا ورد اتنی کثرت سے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کثرت سے اس لیے کر رہا ہوں کہ استغفار پڑھنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ کی کتنی دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا میری تو ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا ساری دعائیں قبول ہو رہی تو پھر استغفار پھر کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دعا ابھی باقی ہے, اسی دعا کے لیے جناب, اسی دعا کی قبولیت کے لیے میں استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ وہ دعا بھی قبول کر دے. امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ بھئی وہ کون سی ایسی دعا ابھی باقی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور آپ استغفار پہ استغفار کر رہے ہو, ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. اس آدمی نے کہا وہ دعا یہ ہے, میں کئی سال سے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے, امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی, میں امام احمد بن حنبل. یہ استغفار کی برکت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ سوال یہ ذہن میں آتا ہے نا. دعائیں قبول اس لیے ہوتی ہیں کہ بھائی جب استغفار پڑھو گے تو نام اعمال سے گناہ مٹیں گے, تو جب نام اعمال سے گناہ مٹیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. جس دل میں ناپاکی ہوتی ہے وہاں اللہ نہیں آتے ہیں, جس کی روحانیت خراب ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نہیں آتے ہیں. تو جب روحانیت پاک ہوگی, جب نام اعمال پاک ہوں گے, جب دل کی دنیا استغفار پڑھنے سے پاک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے, ادھر دعا قبول ہو جائے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کامیابی کے لیے بھائی چوتھی چیز کیا ہے؟ کثرت سے استغفار. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز جو اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جو موضوع چل رہا ہے موت کا, پانچویں چیز کامیابی کے لیے کیا ہے؟ پانچویں چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ مرنے والوں کے مرنے سے عبرت حاصل کرو. مرنے والے کے مرنے سے عبرت حاصل کرو کہ یہ اگر مر گیا ہے تو کل کو میں نے بھی مرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اگر مر گیا ہے تو کل کو میں نے بھی مرنا ہے. اور اپنے موت کو تصور میں لے کر آؤ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک وقت ایسا نکالے جس میں وہ سوچے, اپنے موت کو تصور میں لے کر آئے, میں مروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے موت کو تصور میں لے کر آؤ کہ میں جب مروں گا تو میرے آخری الفاظ کیا ہوں گے, میں کس جگہ پر مروں گا, میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا, میرے عزیز و اقارب کا کیا ری ایکشن ہوگا, میرے محلے داروں کا کیا ری ایکشن ہوگا, مجھے کس طریقے سے جناب پھٹے کے اوپر لٹائیں گے ہیں بھائی, اور پھٹے کے اوپر لٹا کر کینچی سے میرے کپڑوں کو پھاڑ کر نکالا جائے گا, اور پھر کس طرح مجھے غسل دیا جائے گا, اور کس طریقے سے جناب مجھے اس جنازے والی چارپائی کے اوپر لٹایا جائے گا, اور کس طریقے سے جناب مجھے کاندھے کے اوپر اٹھا کر ہیں بھائی قبرستان کے اندر لے کر آئیں گے, اور کس طریقے سے پھر جناب میری قبر کشائی کی جائے گی, اور میری قبر میں اترنے کے لیے کتنے لوگ اتریں گے, اور کون مجھے جناب پکڑ کر مجھے میری قبر کے اندر اتارے گا, اور میری قبر کے اندر کتنا اندھیرا ہوگا اور میرا کیا حال ہوگا. اور پھر جب مجھے قبر میں اتار کر اوپر سلیپے رکھ کر اور اوپر ٹن و ٹن مٹی ڈال کر اور فاتحہ خوانی کر کے جب لوگ جائیں گے, اور اس کے بعد جب آہٹ آئے گی منکر نکیر کی, تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا.
हाँ, उस वक्त जब मुनकर नकीर आएंगे ना, पाँव में ठोकर मार कर उठाएंगे, हाँ भाई उठ भाई, मर रब्बुक, तेरा रब कौन, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन, मा दीनुक, तेरा दीन कौन सा, बताओ। और तसव्वुर में लाए कि वो सूरत हाल कैसी होगी, कैसे मैं उसको फेस कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैदान महशर, कि मुझे कब्र से कैसे उठाया जाएगा, और कब्र से उठकर मैं पहला काम क्या करूँगा, मैदान महशर में मेरा हशर क्या होगा, पुल सरात से मैं कैसे गुजरूंगा, और अल्लाह के नबी से मेरी कैसे मुलाकात होगी, और मेरे लिए जन्नत में जाने का या जहन्नम में जाने का फैसला होगा, कौन सा फैसला मेरे हक में आएगा, ये तो इंसान खुद अपने गिरबान में झांक कर बता सकता है। मौत का तसव्वुर करके हर एक को तो अपने करतूतों को पता है ना कि भाई मेरे करतूत क्या है। ये तो अल्लाह ताला की सत्तारे की चादर है हमारे करतूतों के ऊपर बिछाई हुई है, अल्लाह ने, किसी को भी नहीं पता। आपके सामने मैं वली अल्लाह, मेरे सामने आप वली अल्लाह, सीधी सी बात। समझ आ रही कि नहीं? हो सकता है आपसे ज्यादा मैं गुनाहगार हूं, लेकिन अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे अपने गुनाहों से तौबा, अत्ताइबु कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो पांचवी चीज, मरने वालों से इबरत हासिल करना, ये कामयाबी के लिए जरूरी है। ये 5 चीजें हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 चीजों का होना जरूरी है। तो जब ये 5 चीजें पूरी होंगी ना, फिर हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के पहले हिस्से पर सही तरीके से अमल कर सकते हैं। वो पहला हिस्सा क्या है? मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। और फिर एक और बात आपको बताऊं, आज हमारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? सवाल ये बनता है ना जी, हमारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? हम कामयाब क्यों नहीं? हमारी जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं है कि जिस दीन को हम मानते हैं, जिस मजहब को हम मानते हैं और जिस रब को हम मानते हैं, उस रब की एक तरतीब है जिंदगी गुजारने के लिए जो उसने इंसानों को दी है। हम उस तरतीब से हटे हुए हैं, हम उस तरतीब से हटे हुए हैं। भाई देखो ना जी, हर चीज़ की एक तरतीब होती है ना। जब एक आदमी तरतीब से हट जाएगा, या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले इसकी बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद जनाब इसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर लेंटर डालते हैं, लेंटर डालने के बाद फिर जनाब इसके ऊपर आप मट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर आप जनाब शापर डालते हैं, फिर उसके ऊपर आप लुक डालते हैं, फिर उसके ऊपर आप मट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर आप टाइल डालते हैं, तो आपका लेंटर तैयार हो जाता है। एक तरतीब है इसकी, एक प्रोसेस है। आप फल हासिल करने के लिए सबसे पहले बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद वो एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर उसके बाद वो एक दरख्त बनता है, फिर उसके ऊपर जनाब पत्ते उगते हैं, फूल उगते हैं, और फिर वही पत्ते और फूल फल की शक्ल में जनाब जाहिर होते हैं। ये इसका एक प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक तरतीब बनाई है। जो चीज़ भी तरतीब के साथ चलेगी ना, वो कामयाब है। हमें टेंशन इसलिए हो रही है, हम कामयाब इसलिए नहीं हो रहे, हमारे ज़िंदगी के अंदर सुकून इसलिए नहीं है कि जो तरतीब अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है ना जी, हम उस तरतीब पर नहीं चल रहे। मुसीबत ये, हम उस तरतीब के ऊपर चलना शुरू कर देंगे ना जी, हम कामयाब हो जाएंगे। वो तरतीब क्या है? वो तरतीब ये है कि हमारे आमाल संवर जाएंगे तो हमारे हालात संवर जाएंगे। पहली तरतीब, हमारे आमाल संवर जाएंगे तो हमारे हालात संवरेंगे। हम सबसे पहले अपने हालात को संवारने के चक्कर में है, आमाल जाए भाड़ में। यहाँ से कोई आदमी गुजर रहा ना, हम उसको कहते हैं यार नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हो आजकल, क्या मसला है? कहते हैं कि यार दुकान के बड़े मसले हैं, क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, दुकान के बड़े मसले हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हालात को संवार रहे हैं, आमाल बिगड़े हुए हैं, तरतीब उल्टी चल रही है। तरतीब सीधी कर लें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो पहली तरतीब जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो क्या है कि जब हम अपने आमाल को संवारेंगे ना जी, हमारे हालात संवर जाएंगे, हमारे हालात संवर जाएंगे। अगर हम तरतीब उल्टी करेंगे तो सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे, लेकिन हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। ये बात ज़हन में रखें। और यही वजह है कि हमारे हालात ठीक इसलिए नहीं हो रहे। एक तरतीब ये है। दूसरी तरतीब ये है कि हम अपनी आखिरत को संवारेंगे तो दुनिया संवर जाएगी। हाँ,
ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے تو دنیا سنور جائے گی۔ آخرت کو سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام کریں جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے، ہر اس کام سے بچیں جس سے ہمیں آخرت میں نقصان ہوگا، ہماری دنیا خود سنور جائے گی۔ بھائی دیکھو نا جی، آج میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، ہیں بھائی، آج میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں تو بتائیں میری آخرت خراب ہوگی یا صحیح ہوگی؟ خراب ہوگی۔ تو جب آخرت خراب ہو گئی تو دنیا کا اچار ڈالنا ہے؟ ہمارا تو منزل مقصود آخرت ہے، ہمارا تو اصل مقصد یہ اللہ کی رضا ہے بھائی، اور ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ تو جس کام کی وجہ سے میری جنت خراب ہو رہی ہے، جس کام کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کام کو میں کیوں کروں؟ تو جب ظاہر بات ہے اس کام کو کروں گا تو دنیا کے اندر ٹینشن۔ اب یہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، کیا ان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے نا جی، ٹینشن ہوتی ہے۔ تو جو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ چاہے وہ کروڑوں کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، اربوں کما رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ ذہنی سکون اس کو نہیں ہے، ذہنی سکون اس کو نہیں ہے۔ پیسے تو اس کے پاس ہیں، لیکن ان پیسوں کو دے کر وہ ذہنی سکون نہیں خرید سکتا۔ ذہنی سکون اس کو اس وقت ہوگا جب وہ اپنے آخرت کو سنوارے گا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ترتیب دوسری ترتیب ہے جو ذہن میں رکھے آپ۔ تیسری ترتیب، اللہ سے تعلق کو سنواریں گے تو مخلوق کے ساتھ تعلق سنور جائے گا۔ ہاں، اللہ کے ساتھ تعلق کو سنواریں گے تو مخلوق کے ساتھ تعلق سنور جائے گا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہوگا نا جی، چاہے رشتہ داروں کو جناب آپ اپنے ران کے گوشت کو کاٹ کر ان کو کباب بنا کر بھی کھلائیں گے نا، تب بھی وہ اعتراض کریں گے۔ مولانا اشرف علی احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ برادری ایسی ہے کہ ان کو اگر آپ اپنے ران کے گوشت کاٹ کر کے کھلائیں گے نا جی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی یار اس نے اپنا گوشت ہمیں کھلا دیا، کوئی کہے گا کہ اس میں نمک کم ہے، کوئی کہے گا کہ اس میں مرچیں زیادہ ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ شادیوں میں دیکھ لو، شادیوں میں دیکھ لو، شادیوں میں کتنے برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں، کتنے رشتہ دار ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، ہمارے ساتھ کوئی مشورہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ ان کو راضی کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ شادی مہینے بعد ہے، مہینے پہلے جناب آپ سب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اور راضی پھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترتیب الٹی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے بھائی، سارے ناراض ہو گئے، سارے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی کی فکر نہیں کی۔ ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، تکلیفیں دیں، پریشانیاں اٹھائیں، راستوں میں جناب کانٹے بچھا دیے، پتھر سے لہو لہان کر دیا، اوجریاں جسموں کے اوپر رکھ دی گئیں، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے بھائی، کتنی تکلیفیں دیں، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، قتل کے منصوبے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس میں ذرا برابر بھی فرق آیا نہیں، فرق آیا۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد وہی لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ آپ کے ہاتھ پر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہاں، آپ کے ہاتھ پر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط رہا، اللہ تعالیٰ نے باقی قوم قبیلوں کو بھی آپ کے ماتحتی میں جمع کر دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یاد رکھیں، ترتیب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو سنواریں گے تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق سنور جائے گا۔ ہاں، اور آخری ترتیب کامیابی کے لیے، آخری ترتیب یہ ہے کہ اپنے دن کے اعمال سنوارو گے تو رات کے اعمال سنور جائیں گے۔ دن کے اعمال سنوارو گے تو رات کے اعمال سنور جائیں گے۔ ہاں، یہ 4 ترتیبیں ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ زندگی کے اندر جو ہمیں بے سکونی ہے، ٹینشن لگی ہوئی ہے، اس بے سکونی اور ٹینشن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ ترتیب ہے۔ جب ہماری یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے گی نا جی،
ہماری یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں آٹومیٹکلی سکون آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات چل رہی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ موت کے آنے سے پہلے مر جاؤ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موت کے آنے سے پہلے مر جاؤ. یاد رکھیں، موت سے زیادہ دنیا کے اندر ظالم چیز کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر ظالم چیز موت سے زیادہ. موت کسی کو جناب خاطر میں نہیں لاتی، بات ذہن میں رکھیں. کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ مشیر ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا، موت نے آ کر اس کو دبوچنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا ولی نہیں ہے. بس کسی کو کوئی موقع نہیں دیتی ہے. ہاں، اس لیے اس کے آنے سے پہلے قبرستان بھی جایا کرے. قبرستان بھی جانا چاہیے. ہاں، قبرستان بھی جانا چاہیے تاکہ موت ہمیں یاد آئے نا جی. موت قبرستان میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں نا جی، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے طاقتور تھے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے حسین تھے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حسب نسب میں ہم سے اوپر تھے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے مالدار تھے، لیکن ان کے حسب نسب نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کی مالداری نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کی طاقت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کی خوبصورتی نے ان کو فائدہ نہیں دیا. جب موت آتی ہے تو ہر چیز جناب ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی موقع نہیں ملتا. یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک دلہن، نئی نویلی دلہن، جس کے ہاتھوں میں ابھی مہندی بھی نہیں اتری تھی، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا نا جی، اس نے ایک رقعہ لکھا. رقعہ لکھ کر اپنے شوہر کو تھمایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو اس رقعے کو میری قبر کے کتبے میں لگا دینا. ہاں، اس رقعے کو میرے قبر کے کتبے میں لگا دینا. وہ رقعہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، خدا کی قسم یاد آیا کروں گی، میں خواب و خیالوں میں چھایا کروں گی. ہاں، خدا کی قسم یاد آیا کروں گی، میں خواب و خیالوں میں چھایا کروں گی. جو بیجو کے تحفے درود و ثنا کے درے حق پہ خود لے کے جایا کروں گی. میں زندہ بھی تیری، میں مر کر بھی تیری، یہی گیت قبروں میں گایا کروں گی. سرے شام اجڑے جزیروں میں آنا، تیری راہ میں پل کے بچھایا کروں گی. مجھے بخش دینا میری سب خطائیں، میری جاں میں نہ اب ستایا کروں گی. یہ اس کی حسرت کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ باتیں یہ اس کی حسرت کی عکاسی کر رہے ہیں. اس کے قبر کے کتبے کے اوپر لکھا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ دلہن ہے، یہ کیا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گیا. ہاں، انسان آگے آگے، رزق آگے آگے، انسان اس کے پیچھے پیچھے، موت اس کے پیچھے پیچھے. ہاں، موت اس کے پیچھے پیچھے. جہاں رزق ختم وہاں موت دبوچ لے گا. یہ بات ذہن میں رکھو. اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. تو مسلمانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے. کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں، ہمارا تو ذہن یہ ہونا چاہیے. تو جب ہمارا ذہن یہ نہیں ہے تو بتائیں ہم موت کی تیاری کیسے کریں گے؟ آج میں نے پشاور جانا ہے تو میں آج پشاور جانے کے لیے 3 دن پہلے ٹکٹ بک کرتا ہوں کہ بھئی کو فرنٹ سیٹ مل جائے. اور میرا معمول بھی یہی ہے. 3-4 دن پہلے جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ بھئی میرے ساتھ لیڈیز ہیں تو مجھے آپ برائے مہربانی فرنٹ سیٹ دے دیں. وہ الگ باتیں دیتے پھر بھی نہیں ہے، لیکن میں چلو اب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں. تو جب یہاں سے پشاور کا سفر 500 کلومیٹر کتنے گھنٹے لگ جائیں گے؟ 6.5 گھنٹے. تو جب 6.5 گھنٹے کے سفر کے لیے میں 3 دن پہلے سیٹ بک کرا رہا ہوں، وہ سفر جو جناب جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے بھائی، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے لیے بتائیں ہماری کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے بدقسمتی سے. اگر ہم مسلمان ہیں، نبی کے ساتھ عشق رکھتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ ہمارا ہے، تو ہمارے چہروں سے محسوس ہونا چاہیے کہ ہماری موت کی تیاری ہے. ہاں، ہمارے چہروں سے محسوس ہونا چاہیے، ہمارے چلنے پھرنے سے محسوس ہونا چاہیے ہماری موت کی تیاری ہے. ہمارے اعمال سے محسوس ہونا چاہیے ہم موت کے لیے تیار ہیں. ہمارے
رفتار گفتار افکار سے محسوس ہونا چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں. ہاں عبداللہ ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہی ہیں. ان کے زمانے میں ایک شخص نے، جس طرح ہمارے یہ رپورٹر تجزیہ نہیں کرتے، تجزیہ، ایک شخص نے تجزیہ کیا اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام سے. تجزیہ کیا کیا؟ سوال ایک لکھا اور کہا کہ بھئی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلے لمحے میں میری موت ہے تو آپ اپنا آخری کام کیا کریں گے؟ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا. جب ان کے پاس آئے نا جی، ان کے پاس عبداللہ ابن ابی نعم کے پاس، ان کے پاس آئے، ان کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آنے والے لمحے میں آپ کی موت ہے تو آپ اپنا آخری کام کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ، میری صبح کی آغاز ہوتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے مرنا ہے. میں نے اپنے مرنے کے لیے اور اپنے سفر آخرت کے لیے اپنے تمام شیڈول سیٹ کیے ہوئے ہیں. مجھے اور کوئی مزید چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور چیز کو اندر داخل کروں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زندگی اس کے قریب بھی نہیں ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سارے کام ہمیں یاد ہوتے ہیں، مرنا ہمیں یاد نہیں ہوتا. جس کا لازمی نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہوا ہے، اور پھر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کو مسلمانی نہیں کہتے، یہ مسلمانی کام نہیں آئے گی. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمانی کو سمجھیں اور اپنے موت کو ہمیشہ یاد کریں. موت کو یاد کریں گے تو ہمارے سارے کام شریعت کے دائرے کے اندر آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر